اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه أوسع شيء صدره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب کی زندگی بہت سارے لوگوں کی محنتوں محبتوں کی مرہون منت ہے. ماں باپ کی محنت، بزرگوں کی محنت، ہمارے اسلاف کی محنت، قوم و ملت کے خدمت گزاروں کی محنت، اگر وہ سب اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جن لوگوں نے ہمیں دین سے آشنا کیا، قرآن سے آشنا کیا، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات، ان کی سیرت سے آشنا کیا، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، قبر میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. دین و ملت کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں عصر پیغمبر سے لے کر آج تک، خدا ان سب کو بھی معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے. جن مرحومین نے ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو فرش عزا پر خدا کے گھر مسجد تک، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں تک آنے کے آداب اور اطوار سکھائے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو علی اور اولاد علی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور علی اور اولاد علی کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائے. جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. محمد و آل محمد کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائیں. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، خصوصاً ایمن حیدر بنت غیور حیدر ابن ظفر حسین، کنیز سجاد بنت سجاد حسین، اور دیگر مومنین و مومنات جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، ان سب کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے سب مل کر بلند آواز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا آسمانی سایہ، خدائی سایہ، رحمانی سایہ ہے، وہ سایہ تا دیر آپ اور ہم سب کے سروں پر باقی رہنے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی بچے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے
آس پاس جتنے مومنین اور مومنات رہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہماری ان کے ساتھ بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، لیکن ہمارا فریضہ ہے ہم ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، آبادی کے لیے دعا کریں، ان کی صحت، سلامتی، تندرستی کے لیے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ اور دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی، اس بزدل زمانے میں شیعہ قوم کو مالک اشتر کی شکل کا، سیرت کا ایک سید، ایک قائد، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ ملا ہے۔ ان کی صحت، سلامتی، تندرستی کے لیے پوری دنیا میں جو ان عظیم انسانوں کے نقش قدم پر چل کر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، اور ان عظیم انسانوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہنے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ماہ رجب ہے، اور رجب کی ایک بہت بڑی مناسبت مولا علی علیہ السلام کی ولادت۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ علی کیا ہے۔ علی کی معرفت کیا ہے؟ علی چاہتے کیا ہیں؟ علی چاہتے کیا ہیں؟ جب علی کی معرفت کی بات آتی ہے تو شہید مطہری کہتے ہیں اگر آج علی کے ماننے والوں سے علی کی معرفت کے بارے میں گفتگو کی جائے تو سارے علی والے علی کے لیے آئیڈینٹی کارڈ اور شناختی کارڈ ایشو کر سکتے ہیں۔ سارے علی والے علی کے لیے آئیڈینٹی کارڈ اور شناختی کارڈ ایشو، یعنی نیم، پیرنٹیج، ڈیٹ آف برتھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں علی کے ماننے والوں کی علی کی شناخت اور معرفت اس حد تک ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ علی کے آئیڈینٹی کارڈ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ آئیڈینٹی اور شناختی کارڈ کی حد تک معرفت، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علی اس چیز کا نام نہیں ہے، علی اس چیز کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں علی کی معرفت، یعنی علی کے اہداف کی معرفت، علی کے اہداف کی معرفت۔ امام وہ ہوتا ہے جس کو انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے کچھ اہداف ہوتے ہیں، اسی کو امام کہتے ہیں۔ امام کی بھی آپ اور میری طرح تمنائیں ہوتی ہیں، امام کی بھی آپ کی طرح اور میری طرح کیا ہوتے ہیں؟ تمنائیں ہوتی ہیں۔ میری اور آپ کی تمنائیں وہی ہماری چہار دیواری تک محدود ہے، پڑوسی بھی ہماری تمناؤں میں شامل۔ بہت کم کوئی شیعہ آپ کو دکھائی دے گا جو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی کوئی خواب اور کوئی ڈریم ہو اس کے بارے میں، ہے نا؟ جب ہم مقدس مقامات پر جاتے ہیں اپنی منتوں کی لسٹ لے کر، ہاں، یا جب زائر جاتے ہیں، حاجی جاتے ہیں، تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، التماس کرتے ہیں، بہت کم آپ کو کوئی شخص ملتا ہوگا جو کسی زائر سے کہے کربلا میں جا کر ہمارے محلے کے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہاں، نجف جا کر ہمارے محلے کے بچوں کی کردار سے سازی کے لیے دعا کیجیے گا۔ جب آپ دمشق جائیں گے تو علی کی بیٹی سے محلے میں، شہر میں جو بہت ساری بیٹیاں شادی کو پہنچ چکی ہے، غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے،
ان بیٹیوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا میری بیٹی، ظاہر صاحب میری بیٹی، میرا بچہ، اس کی یہ مشکل ہے۔ تو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تمنائیں کیا ہیں۔ امام کی تمنائیں ہیں، ہمارے اماموں کی تمنائیں ہیں، لیکن وہ تمنائیں میری اور آپ کی طرح بالکل وہ چہار دیواری میں رہنے والے انسانوں کی طرح تمنائیں نہیں ہیں۔ وہ پوری دنیا کے بچوں کے بارے میں اسی طرح بے قرار تھے جس طرح اپنے حسن و حسین کے بارے میں بے قرار تھے، اور اس کے بہت سارے نمونے بھی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علی کی معرفت یعنی علی نے آئیڈیل سوسائٹی کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ نقشہ کیسا ہے؟ علی نے کس کے لیے؟ آئیڈیل سوسائٹی کے لیے جو نقشہ کھینچا ہے وہ کیسا نقشہ ہے؟ ہو سکتا کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی سوسائٹی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری چہار دیواری کے اندر جو لوگ ہیں وہی سنبھل جائے۔ تو علی نے ہماری انڈیویجول لائف کے لیے ایک شیعہ کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ نقشہ کیسا ہے؟ علی نے ایک شیعہ کی جو ڈیزائننگ کی ہے وہ ڈیزائننگ کیسی ہے؟ علی نے اپنے ماننے والوں کے لیے جس راستے کی ڈیزائننگ کی ہے وہ راستہ کیسا ہے؟ تو ایک نمونہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ علی نے اپنے ماننے والوں کا جو نقشہ کھینچا ہے، علی کے ماننے والوں کو کن کوالٹیز کے ذریعے کیا پہچانا جا سکتا ہے؟ عام طور پر ہم لباس کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ محرم و سفر ہو، کوئی سیاہ اور کالے کپڑوں میں دکھائی دے، یہ تو اپنا ہی ہے نا؟ یا مسلمانوں میں ٹوپی والا ہی دکھائی دے، یہ تو کیا ہے؟ اس کے یہاں بیٹھ سکتے، چائے پی سکتے، کھانا کھا سکتے ہیں نا؟ یہی چیز ہے نا، ہم نے انہیں کو معیار بنایا ہوا نا۔ تو میں اس مولا علی کی ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، کل میں لیٹ پہنچا۔ یہ کل رات 7:30 بجے مجلس ہونی تھی، لیکن بہت سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، نہ فلائٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ٹریفک جام ہمارے ہاتھ میں ہے، اور نہ کار کے ڈرائیور کا کنٹرول کیا ہے ہمارے ہاتھ میں، نہ ہمیں راستوں کی کیا ہے خبر ہے۔ کبھی کبھی ہماری پلاننگ ٹوٹ جانے میں بھی ہمارے لیے کیا پردے اٹھ جانے کا موقع ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام کی خود حدیث ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، جب میں نے دیکھا میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ ٹوٹ رہی ہے تو میں نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے دیکھا میری منصوبہ بندی فیل ہو رہی ہے، میری منصوبہ بندی ٹوٹ رہی ہے، میری پلاننگ ٹوٹ رہی ہے، تو مجھے پتا چلا نہیں، میری منصوبہ بندی کے علاوہ بھی اس کائنات کا کیا کوئی منصوبہ ساز ہے، کوئی منصوبہ ساز ہے۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں، بہرحال مشکلات ہوتی ہے، بانیان مجالس کو نائٹ کے لیے پروگرام کیا ہو، پھر صبح تک وہ شفٹ ہو، بہرحال رات میں مجلس ہو، صبح مجلس ہو، 100 لوگ سننے والے ہو، 50 لوگ سننے والے ہو، مکتب علی میں کیا کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں ہے۔ نہ ممبر پر بیٹھنے والے کو اس بات سے کیا افسردہ ہونا چاہیے ارے 10 لوگ سن رہے ہیں، اور نہ بانی مجلس کو افسردہ ہونا چاہیے لوگ رات کے مقابلے میں کم آ گئے ہیں۔ لوگوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، یہ صرف اس پر ڈیپینڈ ہے میری اور آپ کی نیت کیا ہے، میری اور آپ کی نیت کیا ہے، میں کس نیت سے ممبر پر بیٹھ رہا ہوں، میں کس نیت سے مولانا کو بلا رہا ہوں، اس کی اہمیت۔ بھیڑ باڑ کی مکتب علی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بھیڑ باڑ کی، بلکہ جگہ جگہ پر مولانا نہج البلاغہ میں بھیڑ باڑ کو کنڈم کیا ہے، یہ بھیڑ باڑ ہے،
فکر و شعور ان کے اندر نہیں ہے. تو مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث کہ مولا نے اپنے شیعوں کی جو ڈیزائننگ کی ہے, جو ان کا نقشہ کھینچا ہے, ان کی کوالٹیز گنی ہے. حدیث نمبر 333 نہج البلاغہ کی, یہ تو یاد رہے گا آپ کو, ہے نا. اور میں ادھر 5-6 مہینے سے یہ نہج البلاغہ کی ریفرنس یاد رکھنے پر ہی انعام بھی دیتا ہوں. بمبئی میں مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی مولانا یہ کون سا کمال ہے, ہم کسی خطبے کا نمبر یاد رکھے, کسی حدیث کا نمبر یاد رکھے. میں نے کہا علی اتنے غریب ہے اپنے ماننے والوں کے درمیان, اگر اس کے حدیث اور خطبوں کا ریفرنس ہی یاد رہے یہ بھی بڑی بات ہے نا. کم سے کم اتنا تو یاد رہے گا, نہج البلاغہ میں ایک حدیث جس کا ریفرنس کیا ہے, 333 ہے, 333. ہم ہر ایک بک پڑھتے ہیں, علی کی بک نہیں پڑھتے ہیں, ہے نا. فیس بک حلال مشکل نہیں ہے, نہج البلاغہ علی کی بک حلال مشکل ہے. فیس بک بہت زیادہ ہوا تو آپ کو کچھ بہت زیادہ آپ محنت کریں گے تو کچھ پیسے کما سکتے ہیں, لیکن اس پیسے کمانے میں بھی پتہ نہیں آپ کی آنکھوں کا کیا حال ہوگا, آپ کے کان کا کیا حال ہوگا. لیکن جس کتاب کے ذریعے, جس بک کے ذریعے آپ کی دنیا بھی بدل سکتی ہے, آپ کا گھر بھی بدل سکتا ہے, آپ کی سوچ بھی بدل سکتی ہے, آپ کی فکر بھی بدل سکتی ہے, اور آپ کا آخرت کا انجام وہ بھی بدل سکتا ہے, اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. تو حدیث نمبر 333, مولا علیہ السلام مومن شیعہ کی کوالٹی گناتے ہیں. کن کی؟ فی صفت المومن, مومن کیسا ہونا چاہیے, مومن کو کن کوالٹیز کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے, شیعہ کو کن خصلتوں سے پہچانا جا سکتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں سنو, المؤمن بشرہ فی وجہہ, میرا ماننے والا اس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹ ہوتی ہے. انہیں مومن اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. میرا ماننے والا لباس سے نہیں پہچانا جائے گا, میرا ماننے والا اچھے اخلاق سے پہچانا جائے گا. میرا ماننے والا اخلاق سے پہچانا جائے گا. میرا ماننے والا کتنے اونچے عہدے پر ہے یہ پہچان نہیں ہے, میرے ماننے والوں کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے یا نہیں ہے. میرا ماننے والا مجلس میں کتنی اونچی آواز میں نعرہ حیدری لگاتا ہے یا نعرہ حیدری کا جواب دیتا ہے, یہ میرے ماننے والی کی پہچان نہیں ہے. میرا ماننے والا سوسائٹی میں, سماج میں, گھر میں لوگوں کے ساتھ کس بلند اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے, یہ میرے ماننے والی کی پہچان. المومن بشرہ فی وجہہ, لوگوں سے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے, اس طرح لوگوں کے ساتھ ملتا ہے لوگوں کی ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اس طرح گھر سے خوشی خوشی نکلتا ہے, گھر والے منتظر ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ جائے, اس کے بغیر گھر سونا سونا لگتا ہے. واپس آ جائے تو گھر میں پرفیوم کی ضرورت نہ پڑے, بس اس کے اخلاق کی خوشبو پورے گھر کو معطر کرے. بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح ملتا ہے, بیوی بچے یہ محسوس کرے بھائی یہ ہماری جھونپڑی نہیں ہے, اس کے اخلاق کی وجہ سے علی گڑھ کا سب سے امیر گھرانہ ہے. مال و دولت کے ذریعے در و دیوار ٹھیک ہوتے ہیں, اخلاق کے ذریعے گھر میں رہنے والے انسان ٹھیک ہوتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں قوم بہت غریب ہے, میں بھی مانتا ہوں بہت غریب ہے, لیکن مالی فقر سے زیادہ اخلاق کا فقر زیادہ ہے. مالی فقر سے زیادہ اخلاق کا فقر زیادہ ہے. مالی فقر سے زیادہ اخلاق کا فقر زیادہ ہے. ہم نے 10 سال ہی سے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا,
جب وہ گئی تو پتہ چلا اس کو وہاں کسی کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. ہم مال دے کے ہم اپنی بیٹے کو کیا گھر بھیجا تھا, لیکن اخلاق دے کے نہیں بھیجا تھا. ہماری پوری پریپریشن کس لیے ہوتی ہے؟ ہم ارد گرد جو ہمارے ارد گرد جو نیڈ سے ضرورت ان کو تیار کرتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے. ہماری مشکل یہ, اسی لیے ہماری کیا مشکل ہے؟ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. طلاق کا ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ جو طلاق دے رہے ہیں یہ لوگ کون دے رہے ہیں؟ جہاں کھانا نہیں ہوتا نہیں بھائی, وہاں بھی طلاق ہو رہی ہے جہاں دونوں طرف میاں بیوی کیا سرکاری نوکری کرتے ہیں. طلاق کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں رہنے کے لیے مناسب گھر نہیں ہے. نہیں, جہاں رہنے کے لیے مناسب گھر نہیں ہے وہاں طلاق کی ریٹ کم ہے. لیکن جہاں زندگی کی ساری سہولیات میسر ہے وہاں طلاق کی شرح زیادہ ہے. کیوں؟ مال و دولت ان کے یہاں ہے, سرکاری جاب بھی ہے, بینک بیلنس بھی بڑا ہے, لیکن دل میں اخلاق نہیں ہے. چونکہ ہم مولانا لوگوں کو تو روزانہ ایسے لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے, بارش ہو رہی تھی کشمیر میں, کہا مولانا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا بیٹھیے. تو میں ان کی گاڑی میں بیٹھا, گاڑی بھی ماشاءاللہ تھی. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مولانا آپ کو ہمارے گھر تک آنا ہے اور میری بیوی کا طلاق پڑھنا ہے. میں نے کہا طلاق؟ اچھا, یہ کوئی فقیر اسٹوڈنٹ نہیں تھا, وہ نہیں تھا جس کے وہ جھونپڑی میں رہنے والا, پوش ایریا میں رہنے والے, اور جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی وہ بھی معمولی نہیں تھے, انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھی لکھی بیٹی. اور ایسا نہیں کہ شادی کو 2-3 دن ہو گئے تھے, بچے بھی ان کے 10-10 سال کے. یعنی کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ پیسے کی کمی نہیں ہے, گھر کی کمی نہیں ہے, گاڑی کی کمی نہیں ہے. ہمیں کس چیز کی کمی؟ انسان کے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہے؟ انسان کے ساتھ جن کے ذریعے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے وہ مال و دولت کے ذریعے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا, اخلاق کے ذریعے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں علی کی ڈیزائننگ اپنے ماننے والوں کے لیے, علی نے جو نقشہ کھینچا ہے اپنے شیعوں کے لیے, فرمایا میرے شیعوں کی پہلی پہچان ان کا بلند اخلاق ہے, ان کا بلند اخلاق ہے. اور اخلاق ہی کے ذریعے ایک قوم آگے بڑھ سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن, میں بھی مانتا ہوں ایجوکیشن, لیکن اگر ایجوکیشن پلس اخلاق نہ ہو تو پوری دنیا میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں پوری دنیا میں رشوت کی پریشانی ہے نا. رشوت ایک ایشو ہے نا پوری دنیا میں. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ بھرشٹاچار. یہ لفظ بھی بڑا ہے نا. یہ رشوت کون لیتے ہیں؟ رکشہ چلانے والے لیتے ہیں. بھائی رشوت سے پوری دنیا تنگ ہے. رشوت کون لیتے ہیں؟ رکشہ چلانے والے لیتے ہیں, الٹریٹ لوگ لیتے ہیں, ناخواندہ لوگ لیتے ہیں, جنہوں نے اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا وہ لوگ لیتے ہیں. رشوت پوری دنیا کا ایشو ہے. یہ رشوت لینے والے کون ہیں؟ بڑی بڑی کمپنیوں میں جو بڑے بڑے گپلے ہو رہے ہیں, جس گپلے کی آج ہر طرف گونج ہے, ایک بڑے انٹرنیشنل گپلے کی آج گونج ہے نا. اس گپلے میں جو بڑا چین کنیکٹڈ ہے وہ چین کن لوگوں کا؟ رکشہ چلانے والوں کا ہے, الٹریٹ لوگوں کا ہے, کالج کا دروازہ نہ دیکھنے والوں کا ہے. اس چین میں جو لوگ کنیکٹڈ ہیں اندر اور باہر سے, وہ سارے لوگ کالج میں ہائی رینک کے پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایجوکیشن سسٹم میں جس چیز کی خامی ہے وہ اخلاق اور مورل ایجوکیشن کی.
مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ، میرا ماننے والا، وہ میری طرح مزدوری ہی کرتا ہو، کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، مزدوری کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کمانے کو مکتب علی میں جہاد کہا گیا ہے۔ کس کو؟ رزق حلال، ایک اہم ٹاپک جس پر ممبر پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، رزق حلال اور تجارت کی امپورٹنس مکتب اہل بیت کی روشنی میں۔ اور مولا جو مالک اشتر کو جو منشور انہوں نے لکھا نا، مالک اشتر جب مصر بھیجا تو 7-8 کیٹیگریز کا خیال رکھنے کہا، انہی میں سے ایک کیٹیگری تاجروں کی کیٹیگری کا خیال رکھنے کا مالک سے کہا۔ تجارت کی امپورٹنس، ہم سب لوگ خواب میں سرکاری نوکری ڈھونڈتے ہیں، ہم سب لوگ خواب میں سرکاری نوکری، مجلس میں آئیں گے منت رکھیں گے، سب کچھ، سب کس لیے؟ سرکار۔ ہمارے مولا ایگریکلچر میں آگے آگے تھے اور ہم اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، ہم اپنے زمینیں بیچ رہے ہیں۔ زمینیں بھی کس لیے؟ ابھی میں نے کشمیر میں اس پر گفتگو کی، زمینیں شیعہ کس لیے بیچ رہے ہیں؟ یا زیارت پر جانے کے لیے، یا بچوں کی شادی کے لیے، یا مکان بنانے کے لیے۔ زیارت پر جائیں گے، کسی بہن کو بھائیوں نے، اگر بھائیوں نے اپنا حق دیا، دیتے تو نہیں ہے نا، اگر کسی بہن کو بھائیوں نے حق دیا تو وہ بہن پہلے جو پلان بناتی ہیں میں زیارت پر جاؤں گی، کس لیے؟ کس کے ذریعے؟ اپنی زمین بیچ کر۔ بچے بڑے ہو گئے، شادی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بھائی علی گڑھ میں تو سب کو پتا چلنا چاہیے نا کہ بھائی فلان سیٹھ صاحب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے نا، 20-30 ہزار کیا اپنی آنے والی جنریشن کا، ان کی اقتصاد اور ان کی اکانومی پر ہم پہلے ہی کلہاڑی مارتے ہیں۔ اور گھر بنانے کے لیے بھائی سب نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، بھائی علی کے ماننے والوں کے لیے بڑے گھر کی امپورٹنس نہیں ہے، بڑے اخلاق کی امپورٹنس۔ اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں سلام ہو زہرا کے اس گھر پر جہاں نیچے بھی خرمے کے درخت کے بنے ہوئے چٹائیاں تھی اور سائبان بھی خرمے کے درختوں کا تھا، لیکن زہرا نے اسی معمولی گھر میں ایسے بچوں کی تربیت کی کہ آسمان والے ان کے سلام کے لیے آتے تھے۔ آسمان والے اس گھر میں کیا تھا؟ وہاں رولڈ گولڈ تھا۔ رولڈ گولڈ کیا ہے؟ حسن و حسین کی بلندی اور اخلاق کے مقابلے میں رولڈ گولڈ کیا ہے؟ تو لہذا مولا نے فرمایا المومن بشر فی الوجہ، شیعہ اخلاق سے پہچانا جائے گا۔ ان کی مجلسوں میں نعرہ حیدری بلند آواز میں لگے یا نیچی آواز میں لگے، لیکن ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر آفس میں ان کا اخلاق بولتا ہو، ان کا اخلاق بولتا ہو۔ داعش کے مقابلے میں خامنئی اور سیستانی کا ایک سولیجر تھا، داعش کے مقابلے میں ابو مہدی اور سلیمانی، ایک عجم کا ایک عرب کا۔ عجم عرب کی لڑائی بھی ہے نا اور ہم بھی اس لڑائی سے متاثر ہیں نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا پلٹا باری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا پلٹا باری ہے۔ وہ قوم کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اسی بہانے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خناسوں کا کام تو یہی ہے نا، خناسوں کا کام یہی ہے۔ نجف میں بھی شیعت کی بلندی کے لیے انہوں نے اپنے اوپر نیند حرام کی ہے۔ تہران میں بیٹھے ہوئے سید نے بھی شیعت کی بلندی، سرفرازی، سربلندی کے لیے اپنے اوپر آرام حرام کیا ہوا ہے۔ میں نے ابھی بھی ایک مجلس میں کہا، شاید مظفر نگری میں کہا، کہ کچھ ہمارے دوست آئے سیستانی سے ملے، آج سیستانی نے شیعہ بچوں کی اولمپکس میں شرکت کے بارے میں بات کی
کہ کب وہ وقت آئے گا جب عباس نام کے بچے، علی اکبر کے نام کے بچے، زینب نام کے بچے، زہرا نام کے بچے اولمپکس میں کھیل کود کے میدان میں کیا اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے. دیکھو نجف کی گلی میں رہنے والے ایک سید کا کیا ویژن، ایجوکیشن کے بارے میں ان کا ویژن. تو شیعہ میدانی جنگ میں بھی اپنے اخلاق، دشمنوں کے مقابلے میں بھی اپنے اخلاق سے دستبردار نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہمارے نوجوانوں نے سنا یہ واقعہ، داعش کے درندوں کو جب شہر موصل سے باہر نکالا گیا تو ان کی فیملیز وہیں رکی. جو داعشی درندے، جو ملیٹنٹ دہشت گرد وہاں سے فرار ہو گئے تو ان کی فیملیز کو مرجعیت کے ناصروں نے، مرجعیت اور ولایت کے سولجرز نے ایک اسکول میں رکھا، ایک اسکول میں پناہ دی. تو ایک ڈاکیومنٹری بنانے والی ٹیم موصل پہنچی، ان کو ابو مہدی سے انٹرویو لینا تھا، شیعہ اور اس کی اخلاقی بلندی. ان سے میدانی جنگ میں ہم گھر کی چہار دیواری میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہے، ہم مجلس میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہم امام بارگاہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہے ہیں. لیکن یہ لوگ میدانی جنگ میں درندوں کے مقابلے میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے. تو یہ جو ڈاکیومنٹری کی ٹیم تھی، ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کا نام آئے حسینی تھا. ان کا کہنا ہے جب مجھے اس اسکول میں لے جایا گیا تو مجھ سے کہا گیا فلانی ابو مہدی ہے جو حشد الشعبی کے چیف کمانڈر ہے. تو میں نے کہا ان کے بغل میں جو 4-5 بچے ہیں کیا یہ ان کے اپنے بچے ہیں، کیا یہ فیملی کے ساتھ یہاں ہیں؟ اس ڈاکیومنٹری بنانے والی ٹیم نے ابو مہدی کے بغل میں گود میں 2-3 بچوں کو دیکھا، کہا یہ فیملی کے ساتھ. کہا کیوں؟ کہا ان کے بغل میں 2-3 بچے، یہ کون ہیں؟ ان کا ناک منہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، بالوں پر کنگھی بھی لگا رہے ہیں. کہا یہ داعشی درندوں کی فیملی ہے، ان کے بچے. کہا غلطی ان کے باپ نے کی ہے، ان کے بچوں کی کیا تقصیر ہے؟ غلطی ان کے باپ نے کی ہے، ہتھیار ان کے باپ نے اٹھائے تھے، ہماری طرح نہیں. اگر کسی بچے نے غلطی کی تو مکان اس کے بھائی کا، اس کے باپ کا، اس کے بہن کا کیا گرایا جائے گا، یہاں کی طرح نہیں. پھر یہ آغا حسینی کہتے ہیں آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ مرجعیت سیستانی صاحب کے ایک ناصر کے گود میں 3 داعشی درندے ہیں. یقین مانو جن درندوں کے یہ بچے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بھاگے کہ ہمارے بچے علی والوں کے ہاتھ میں ہیں، ہم ان کی اس طرح دیکھ بھال نہیں کر سکتے جس طرح علی کے ماننے والے ان کی دیکھ بھال کریں گے. کہا وہ درندے بھی مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے آج کی اصطلاح میں سیف ہاتھوں میں ہیں. اس کا نقشہ خود علی نے کھینچا ہے. اس کی اپنے ماننے والوں کی اس طرح کے شیعوں کی ڈیزائننگ خود علی نے کی ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سب سے سنتے ہیں شیعہ کیسا ہو، ہم علی سے نہیں پوچھتے ہیں مولا آپ کا شیعہ کیسا ہو. ہم ہر ایک کے سامنے زانو یہ ادب طے کرتے ہیں، لیکن ہم علی کی نہج البلاغہ کے سامنے زانو یہ ادب طے نہیں کرتے. ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں ذرا آپ علی اور علی کے ماننے والوں کی ڈیفینیشن کیجئے. ہم علی سے نہیں پوچھتے ہیں مولا آپ نے اپنی سوسائٹی کی ڈیفینیشن کی ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنے ماننے والوں کا نقشہ کھینچا ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنے ماننے والوں کی کوالٹیز بیان کی ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنے ماننے والوں کی صفات بیان کی ہے یا نہیں ہے. ہم دوسروں سے علی سننا چاہتے ہیں، خود علی سے نہیں. اس لیے ڈاکٹر علی شریعتی ایک کتاب ہے علی اور تنہائی، ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب علی اور تنہائی.
علی کس طرح اپنے ماننے والوں کے درمیان تنہا، اور علی نے اس تنہائی کا اظہار بھی کیا، جا بے جان نہج البلاغہ میں اظہار کیا ہے۔ میں تمہیں صبح بلاتا ہوں تو شام کا بہانہ بناتے ہو، شام کو بلاتا ہوں تو سردیوں کا بہانہ بناتے ہو، پھر گرمی میں بلاتا ہوں تو گرمیوں کا بہانہ بناتے ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کاش میں نے آپ کو نہ دیکھا ہوتا اور تم لوگوں نے مجھے نہ دیکھا ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں یا اشباح الرجال ولا رجال، اے نامردو مردو جیسی شکل رکھنے والو، حلوم الاطفال، اے بچوں جیسے خواب دیکھنے والو۔ حلوم کہتے ہیں ڈریم، خواب کو، اطفال بچے، بچوں جیسے خواب رکھنے والو۔ علی کے ماننے والوں کے خواب علی کی طرح بلند ہوتے ہیں، علی کے ماننے والوں کے خواب بلند ہوتے ہیں۔ علی کا ایک ایک ماننے والا پوری سوسائٹی کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھاتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں پہلی کوالٹی میرا ماننے والا اخلاق سے پہچانا جائے گا، المومن بشر فی وجہ وحزن فی قلب۔ ہاں زندگی میں پریشانیاں ہیں، کس نے کہا نہیں ہے، ان مع العسر یسرا۔ پھر علی کا ماننے والا مشکلات سے لڑتا ہے، علی کا ماننے والا پریشانیوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جنگ کرنے کا سلیقہ بھی علی سکھاتے ہیں۔ وحزن فی قلب، پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا ہے، جگہ جگہ اپنی داستانی غم نہیں سناتا ہے، جگہ جگہ اپنی گھر کی پریشانیاں نہیں سناتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے اپنی پریشانیاں نہیں سناتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے سامنے بزنس میں کچھ فیلئر ہو گیا پھر گھر جا کر چائے نہیں پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، دکھی ہوئی نظر نہیں آتا ہے۔ نہیں، یہ زندگی ایسی ہی ہے، ایک دن ہمارے لیے ایک دن ہمارے خلاف۔ مولا نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا یوم الحق یوم علیک، یہ زندگی ایسی ہے، ایک دن آپ کے فائدے میں ہوگا، ایک دن آپ کے نقصان میں ہوگا، ایک دن آپ کامیابی کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا، ایک دن ناکامی کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا، ایک دن آپ کے برکت مال میں برکت دے کر آپ کو آزمایا جائے گا، ایک دن آپ سے برکت چھین کر آزمایا جائے گا، ایک دن تندرستی کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا، ایک دن بیماری کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا، ایک دن اتنے زیادہ کامیابی پر کامیابی دے کر آپ کو آزمایا جائے گا، ایک دن ناکامی پر ناکامیت دیکھ کر آپ کو آزمایا جائے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اوسع شیء صدرا، تیسری کوالٹی مولا فرماتے ہیں میرے ماننے والوں کے دل بڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ میرے ماننے والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ میرے ماننے والے چھوٹے دل کے مالک نہیں ہوتے ہیں، وہ دل والے نہیں، فلم والے دل والے نہیں، نہج البلاغہ کے دل والے۔ ان کا تو دل نہیں ہے اس لیے اس دنیا میں جاتے ہیں، ان کا تو اگر دل ہے بھی تو حیوانی دل ہے۔ اوسع شیء صدرا، میرے ماننے والوں کا دل بڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گھر کا ماحول نہیں بگاڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ سوسائٹی کا اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارے کا ماحول نہیں بگاڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ محرم و سفر کا ماحول نہیں بگاڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر محلے میں، چھوٹی چھوٹی باہوں پر قوم میں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں تو اختلاف ہمیشہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے ہمارے گولز ملتے ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اہداف ملتے ہیں یا نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانی کیوں ہے؟ شوہر نے دیکھا کھانا ٹائم پر نہیں مل رہا، 5 منٹ لیٹ ہو، بس وہی آگ بگول ہو گئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی اس آگ کے سامنے، چولہے کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا مرد کے بس کی بات نہیں ہے، عورت کے بس کی بات ہے نا؟ 5 منٹ لیٹ ہو گئے، یا نا ایک دن آپ کھانے کے بغیر چلے گئے تو کیا ہوا؟ قیامت آ گئی ہے۔ اب جس ماں کے پالے ہوئے ہیں اس ماں سے 1000 مرتبہ لیٹ ہوا تھا، آپ جس گھر میں رہتے تھے بہن سے 1000 مرتبہ کیا لیٹ ہو گیا تھا،
اب آپ کے گھر میں دوسرے گھر سے ایک بیٹی آئی ہے, آپ کی بیوی بن گئی ہے, وہاں تو آپ پیار سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بہن, بھئی یہاں بھی پیار سے کہو کوئی بات نہیں ہے میڈم, لیکن وہاں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, یہاں اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل والے اپنے چھوٹی جھوپڑیوں کو بھی اتنا امپورٹنٹ بنا سکتے ہیں کہ جھوپڑیوں میں میاں بیوی کو سکون مل سکتا ہے. جو اس نہج البلاغہ اور علوی ڈیزائننگ کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر کی, ان کے گھروں میں کتنا سکون تھا. امام خمینی کی اہلیہ خدیجہ ثقافی, خمینی غریب پریوار کے تھے, خدیجہ ثقافی امیر پریوار کی تھی. خمینی کم کے رہنے والے اور خدیجہ ثقافی تہران کے رہنے والی. خدیجہ ثقافی کا کہنا ہے خمینی کے ساتھ میں نے 60-70 سال بسر کیے, لیکن کبھی بھی خمینی نے آرڈر دے کر حکم دے کر مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی. کہا میں ان کے کمرے میں جب جاتی تھی تو کبھی کبھی دروازہ بند کرنا بھول جاتی تھی. میں بیٹھ جاتی تھی تو آقا کھڑے ہو جاتے تھے. چھوٹی چیزیں, لیکن ان چھوٹی چیزوں کے ذریعے گھر میں کس طرح سکون کا ماحول پیدا کیا جا سکتا. کہاں وہ کھڑے ہو جاتے تھے دروازہ بند کر, میں ان سے کہتے تھے آقا میں تو دروازے کے کنارے تھی, مجھ سے کہہ دیتے خدیجہ دروازہ بند کر کے آؤ, تو وہ خمینی علی کا غلام کہتے تھے خدیجہ اس گھر کا سارا بوجھ تو آپ کے شانوں پر ہے, خمینی اس گھر میں اب دروازہ بھی بند نہیں کر سکتا ہے. بڑے دل والے, ہماری طرح نہیں. ارے ماں باپ نے تربیت نہیں کی کیا, کس گھر سے آئی ہو, ہے نا, کس گھر سے آئی ہو, کس ماں باپ نے تربیت کی ہے, دروازہ بند کرنا بھی نہیں آتا ہے, دکھائی نہیں دیتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں اصل میں دکھائی ہمیں نہیں دیتا ہے. ہمیں کیا نہیں دکھائی دیتا, ہمیں اپنی ماں کی خدمت دکھائی نہیں دیتی ہے, ہمیں اپنی بہن کی خدمت نہیں دکھائی دیتی ہے, ہمیں اپنی بیوی کی خدمت نہیں دکھائی دیتی ہے, ہمیں اپنے آپ کو دکھائی دینا آتا ہے, کسی کی خدمات ہماری نظروں میں نہیں ہے, ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے. آج کی جنریشن سوشل میڈیا کی جنریشن, بہن سے موبائل گر گیا, آپ کا موبائل چارجر پر لگا ہوا تھا اور موبائل پر ہلکا سا سکریچ آ گیا, فوراً آگ بگول ہو گئے, کیا دکھائی نہیں دیتا, دیکھا کتنا نقصان کیا. نہیں, آپ کی ایک پلاسٹک کی چیز کا نقصان ہو رہا اور آپ اپنی بد اخلاقی اور چھوٹے ضرب سے ایک انسان کا نقصان کر رہے ہیں. ہمیں نہیں دکھائی دیتا, ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں, اگرچہ ہمارا ہاتھ میں 1 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے, ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں, اگرچہ ہمارا گھر بہت زیادہ کا عالیشان ہو, ایک بنگلہ ہو. اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کا بنگلہ چھوٹا یا بڑا ہے, اہم یہ کہ آپ کا دل بڑا ہو, اس میں لوگوں کی غلطیاں برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہو, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو صرف نظر کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو, ٹالرنس کی صلاحیت اس کے اندر ہو, تسامح کی صلاحیت اس کے اندر ہو. مولا فرماتے ہیں اوسع شیء صدرا, میرے ماننے والے کا دل بڑا ہوتا, میرے ماننے والے کا وہ دل والا ہوتا ہے صحیح معنوں میں. علی کو دل والوں کی ضرورت ہے, فیس بک کے دل والے نہیں, سوشل میڈیا کے دل والے نہیں, علی کو دل والوں کی ضرورت ہے, بڑے دل والوں, جن کے ویژن بڑے ہوں, جن کی تڑپ بڑی ہو, جن کا درد بڑا ہو, جن کی تمنائیں بڑی ہو, جن کی آرزویں بڑی ہو, جن کے ڈریم بڑے ہو, جن کے خواب بڑے ہوں, اور ان بڑے خوابوں کو جامع عمل پہناتے پہناتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی نگاہ ہی نہ پڑتی ہو.
بڑے جس کے بڑے ڈریم ہوتے ہیں، آپ کو یہاں سے جانا ہو بامبے ٹرین میں، راستے میں رکشہ جا رہا تھا تو آپ کی قمیض پھٹ گئی، تو چونکہ آپ کو بامبے جانا ہے، اگر آپ کم ظرف کے ہوں گے تو آپ سے ٹرین چھوٹ جائے گی، آپ اسی رکشے والے کے ساتھ کا لڑائی جھگڑا شروع کریں گے اگر آپ کم ظرف ہے۔ لیکن اگر آپ کو منزل پر نظر ہے، آپ کو اپنے سفر پر نظر ہے، تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا میری قمیض کا کیا حال ہو جائے گا، آپ کو اپنی ٹرین کا خیال رہے گا، اس کی ٹائمنگ کا خیال رہے گا۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں ہمیں کہاں جانا، ہمیں ہماری منزل کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں بھی، سوسائٹی میں بھی، معاشرے میں بھی، آفس میں بھی، اسکول میں بھی، ہر جگہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اوسع شیء صدرا، یہ صحیح نہیں ہے؟ اچھا چلیے، ویسے قوم کی گڑی ٹھیک نہیں چل رہی ہے، قوم کی گڑی ٹھیک نہیں چل رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بلند آواز میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، 48 ہو گئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں، پتہ نہیں میرا بھی موبائل ٹھیک نہ ہو، ہاں میرا ٹھیک ہے، 50 ہو گئے۔ چلیے اپنی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے اوسع شیء صدرا، چوتھی کوالٹی، پھر فرماتے ہیں وَأَذَلُّ شَيْءٍ نَفْسًا، میرے ماننے والے کے اندر کمال کی انکساری اور تواضع ہوتا ہے۔ اذل شیء نفسا، میرے ماننے والا سوسائٹی میں اکڑ اکڑ کے نہیں چلتا ہے، تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے ماننے والا علی گڑھ کا سب سے زیادہ اثر اور رسوخ رکھنے والا انسان ہو، چلے تو رکشے والے کو اندازہ ہو شاید میری ہی طرح کوئی رکشہ چلانے والا ہے۔ میرے ماننے والے کا بینک بیلنس بہت بڑا ہوا ہو، لاکھوں روپیہ ہو، لیکن چلے ایسے لوگوں کو پتہ چلے شاید ہمارے جیب میں جو 10 روپے شاید ان کا محتاج ہو۔ قرآن جب اپنے ممتاز بندوں کی کوالٹیز اور خصوصیات گنتا ہے تو ان کی ایک کوالٹی وعباد الرحمن، خدا کے ممتاز بندے، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، چلنے کا جو انداز ہوتا ہے، یمشون علی الارض ہونا، بڑی ندامت و انکساری کے ساتھ روئے زمین پر چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، ندامت کے ساتھ۔ حدیث میں ہے انکساری اور ندامت ترقی اور کامیابی کا زینہ ہے۔ اکڑ کے چلنے والے بلندیوں سے گر جاتے ہیں، ندامت کے ساتھ چلنے والے بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے تواضع انکساری کے ساتھ۔ میں نے کہا نا، چونکہ ہم اہل بیت کی اس مجلسوں میں آنے کے بعد بھی ہم اہل بیت کی نہیں سنتے ہیں، محرم و سفر کے باوجود بھی حسین کی نہیں سنتے ہیں، 13 رجب کے باوجود بھی شاعروں سے سنتے ہیں، مولود کعبہ سے نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے، تو فیکٹ ہے۔ ہماری پورا فوکس کس پر ہوتا ہے؟ فلان فلان شاعر کو سنیں گے، ہم نے اس کی کلپ سنی ہے، ایک مجمع جھوم رہا تھا۔ علی کو جھومنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے تواضع انکساری، خاکساری۔ بی فاطمہ کی حدیث سے تواضع مومن کی زینت ہے، زینت ہے۔ انسان اپنے کپڑوں سے اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہے جتنا انسان تواضع اور انکساری سے خوبصورت لگتا ہے۔
شہید سلیمانی کے ڈرائیور کا کہنا ہے کبھی کبھی جب میں ٹریفک جام میں، یہ جو عزت ملی ہے نا اس کو، میں اہل بیت کی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں مراجع کی مثال نہیں دے رہا ہوں، ہماری طرح دیہاتوں، گاؤں میں، گلیوں میں، کوچوں میں رہنے والے لوگوں کی مثال دے رہا ہوں۔ شہید سلیمانی ایک ایسے ماں باپ کے فرزند تھے جو چرواہا تھا، کسان کا بیٹا تھا، ایک گاؤں بھی تہران سے 1500 کلومیٹر دور، کرمان، اس کرمان سے بھی، شہر سے بھی 200 کلومیٹر دور، قنات ملک، لیکن انہی کوالٹیز نے ایک انسان کو اتنی عزت دی کہ آج ان کی فوٹو آپ فیس بک پر اپلوڈ کریں گے تو یہودی فیس بک فوراً آپ کا اکاؤنٹ کیا بلاک کر دے گا۔ تو پتہ چلتا ہے نا، سارے گندے کیریکٹرز کو آپ کتنا پروموٹ کریں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس مرجعیت کے سولجر کو پروموٹ کریں گے تو آپ کا پورا اکاؤنٹ وہیں پر کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ کچھ تو ہے نا اس کے کردار میں، بھائی کیوں ڈر رہے ہیں اس کے؟ زندگی سے ڈر رہے ہیں تب تو ان کو تو شہید کر ڈالا اس بے دردی کے ساتھ، اب اس کے فوٹو سے کیوں ڈر رہے ہو، اس کے نام سے کیوں ڈر رہے ہو؟ کچھ تو ہے نا۔ یہ عزت کہاں ملی؟ عزت تو یہی ہے کہ ایک انسان دشمنان اسلام کی آنکھوں کا کانٹا ہو اور دنیا کے مظلوم اور محروم انسانوں کی آنکھوں کا تارا ہو۔ کمال ہے نا یہ۔ ایک انسان وہ ہے، دشمنان اسلام نے ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا، اور ایک انسان وہ ہے جس کی شہادت پر نجف کی مرجعیت نے اور قم و تہران کی مرجعیت نے کیا، زار زار آنسو بہائے۔ کچھ تو ہے نا۔ ان کے ڈرائیور کا کہنا ہے جب ہم کبھی کبھی ٹریفک میں پھنس جاتے تھے تو میں ہارن پر ہارن بجاتا تھا کہ بھائی آگے بڑھو سلیمانی، وہ کہتے تھے کیا ہوا، ارے سردار آگے نہیں، راستہ نہیں دے رہے، مگر تمہاری گاڑی میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انہی جیسا خدا کا ایک بندہ تمہاری گاڑی میں بیٹھا ہوا، تمہیں حق نہیں ہے بار بار ہارن بجا کر لوگوں کے آرام میں خلل ڈالو۔ تمہیں حق نہیں ہے۔ یعنی انسان اتنی بلندی پر ہے کہ میری جنگ وہ لڑ رہا تھا، آپ کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، ایران کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، عراق کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، لبنانیوں کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، شیعوں کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، سنیوں کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، کرسچنوں کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، یورپ و امریکہ کے لوگوں کے امن و سکون کی جنگ وہ لڑ رہا تھا۔ کیوں میں نے یہ جملہ کہا؟ اس لیے کہ جب داعش ایران، عراق اور شام میں تھی، اسی وقت داعشی درندے یورپ میں پہنچے تھے۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوگا جب ایک داعشی درندے نے ایک ٹرالر کے ذریعے اپنے نیچے 70-80 لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ اگر ان کی حکومت وہاں برپا ہوتی نا تو یہ جراثیم کیا کورونا وائرس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتا۔ لیکن اس انسان، یہ اتنا عظیم انسان، اتنی خاکساری، وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری گاڑی میں کوئی نہیں بیٹھا ہے، تمہاری گاڑی میں انہی جو آگے پیچھے جو گاڑیاں انہی جیسا ایک انسان بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان اپنے کو کیا بالکل لوگوں جیسا دیکھے، پھر اہل بیت علیہ السلام کو ایسے انسانوں کو بلند کرنا آ جاتا ہے۔ ہمیں گرنا نہیں آتا ہے، ہمارے بچوں کو گرنا نہیں آتا، ماں باپ کے سامنے انکساری کرنا نہیں آتا ہے، ہماری ینگ جنریشن کو، ہماری کالج گوئنگ جنریشن کو، ہماری 4G 5G جنریشن کو ماں باپ کے سامنے جھکنا نہیں آتا ہے، ماں باپ کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھانا نہیں آتا ہے۔ ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں کامیابیوں کا ہنر اور گر سیکھنے کے لیے، ماں باپ کے قدموں پر جھکنا ہمیں نہیں آتا ہے۔ اگر ہمیں وہاں جھکنا آ جائے تو کامیابی یقیناً ہمارے قدموں کو چومے گی۔ اور ایسے انسانوں کو یہ جو فضیلت ملی ہے، عزت ملی ہے، کامیابی ملی ہے، اور ان کی کامیابی کا اعتراف دشمنان اسلام نے کیا۔ امریکہ کے منصوبوں کو خاک میں ملایا، سعودیہ کے ان منصوبوں کو خاک میں ملایا، اسرائیل کے منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ ان سے پوچھا گیا، ان کے ایک 40 سالہ دوست جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے پوچھا گیا ذرا یہ بتاؤ کبھی سلیمانی نے
اس بات کا اعتراف کیا خدا نے ان کو یہ عزت کیسے دی ہے. کہا ہاں. سلیمانی نے ایک دن مجھ سے کہا، عائشی رازی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سلیمانی کے بس آخری میری بات، وہ سلیمانی جس کو میں پہچانتا تھا. کہا ہاں. انہوں نے اعتراف کیا مجھے خدا نے یہ جو عزت دی ہے، کہا یہ ساری عزت، یہ ساری کامیابی، یہ جو مجھے عزت ملی ہے، اور کن عام لوگوں کے سامنے عزت نہیں ہے، مرجعیت کے سامنے عزت، علی کے غلاموں کے سامنے عزت، امام زمانہ کے جانشینوں کے سامنے عزت، مظلوموں کے سامنے عزت، محروم کے سامنے عزت، ننگے پیر چلنے والوں کے سامنے عزت. کہا وہ کہتے تھے شیرازی یہ ساری عزت ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے. پھر یہ عائشہ رازی نقل کرتے ہیں کہ شام میں 15 دن ایک آپریشن چلا ہمارا. کتنے دن؟ 15 دن. کہا 15 دن میں سلیمانی صرف 10 گھنٹے سو سکے، اتنی خطرناک جنگ تھی، 40-45 منٹ سے کم. کہا جب 15 دن کے بعد آپریشن میں تھوڑی بہت کامیابی ملی تو سلیمانی میرے پاس آئے اس حالت میں کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میں نے کہا سردار کیا جنگی زخمیوں کی یاد ستا رہی ہے یا شہیدوں کی یاد آ رہی ہے؟ کہا عائشہ رازی میں ہمیشہ ہر روز رات کو شام سے، عراق سے، لبنان سے، کرمان میں رہنے والے اپنے بوڑھے باپ کو فون کر کے خیریت پوچھتا تھا. آج 15 دن ہو گئے میں نے اپنے بوڑھے باپ کی خیریت نہیں پوچھی. یعنی اس انسان کو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں، لیکن 4000 کلومیٹر دور ایک انسان کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے. جب اس کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے میرا بھی یہاں اس کے لیے دل دھڑکنا چاہیے. پھر کہتے ہیں پھر ہم وہاں سے آئے، رات کے 1:30 بجے ہم کرمان پہنچے. مجھ سے کہا سیدھے قبرستان جاؤ. میں نے کہا سردار 1:30 بجے قبرستان کیا کرنا ہے؟ کہا 1:30 بجے رات کو شہید سلیمانی کرمان کے قبرستان اپنی ماں کی قبر پر جا کر فاتح پڑھنے گئے. کتنے بجے؟ 1:30 بجے. زندگی میں بھی ماں باپ کا خیال اور زندگی کے بعد بھی ماں باپ کا خیال. کہا اس کے بعد باپ کے پاس گئے، صبح کی اذان ہوئی، نماز پڑھی. پھر کہا چلو قبرستان چلتے ہیں. ماں کی قبر پر پہنچے. اقبال کہتے ہیں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جہاں آدمی کو اپنی ہستی مٹانی چاہیے، سارے خلق خدا کے مقابلے انسان کو اپنی ہستی کا اور برتری کا احساس نہیں ہونا چاہیے. خاص کر ماں باپ کے سامنے تو بالکل ہی انسان کو ٹوٹلی سرنڈر ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں میرے ماننے والے انکساری سے پہچانے جاتے ہیں، تواضع سے پہچانے جاتے ہیں. یہی انہی کے ایک دوست ہے شہید سلیمانی کے، پور جعفری، انہیں کے ساتھ بغداد ایئرپورٹ پر وہ بھی شہید ہوئے. ان کا کہنا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جب شہید سلیمانی کی ماں کرمان کے فاطمۃ الزہرا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. ان کے بہن بھائی وہاں تھے، رشتہ دار وہاں تھے. تمام رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے کہا آج تم لوگ سب گھر میں جاؤ، آج سلیمانی ماں کی خدمت کرے گا ہاسپٹل میں. پھر کہتے ہیں یہ پور جعفری جب ان کے بہن بھائی رشتہ دار چلے گئے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا شہید سلیمانی نے اس بیڈ کے سامنے جس بیڈ پر ان کی ماں تھی، ماں کے قدموں سے چادر ہٹائی، ماں کے قدموں سے پیروں سے موزے باہر نکالے اور پھر ماں کے قدموں کا بوسہ دینا شروع کیا. کافر ان ماں کے قدموں کو اٹھایا، اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کرنے لگے، اپنی چہروں کے ساتھ مس کرنے لگے.
چومنے لگے اپنے ماں کے ان قدموں کو. جب انسان کے اندر اتنی انکساری ہو، یقین مانو ایسے بچوں کی کامیابی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. آج ہمارے بچے سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جن کے ساتھ کنیکشن سے زندگی برباد ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی ہستیوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں جن کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے سے زندگی کی بگڑی بن جاتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہے. ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہوتی ہے، کامیابی میں تبدیل ہوتی ہے. یہی سلیقہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا. یہی سلیقہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے. یہی طریقہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے. یہ انداز ہمیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سکھایا ہے. جھکو. بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ان تمام بزرگ ہستیوں کا صحیح معنوں میں آئیڈیل تھا، انہوں نے اپنے عمل سے اہل بیت علیہ السلام کو آئیڈیل مانا تھا. سلیمانی جیسے لوگوں نے ماں کے سامنے جھکنے کا انداز کہاں سے سیکھا تھا؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھا تھا. وہ فاطمہ جو اتنا اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی، اتنا پیار باپ کو دیتی تھی، اتنی محبت نبی کے ساتھ کرتی تھی، اتنا احترام اور لاڈ پیار نبی کو دیتی تھی. پیغمبر فرماتے تھے خدایا یہ میری بیٹی ہے یا میری ماں ہے؟ فاطمہ تو میں ابھی ہے تو یہ میری بیٹی، لیکن میرا خیال کرنے کا انداز ماں جیسا ہے. پالنے والے میری بیٹی فاطمہ ہے تو یہ بیٹی، لیکن میری خدمت کرنے کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ میری بیٹی، لیکن میرے بارے میں بے چین ہونے کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ بیٹی، لیکن پیار دینے کا انداز ماں جیسا ہے. جب میں فاطمہ کے پیار کو دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آتی ہے. جب میں فاطمہ کی محبت کو دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آتی ہے. جب فاطمہ کے خدمت کا انداز دیکھتا ہوں مجھے یا ماں یاد آتی ہے. فاطمہ تو ام ابیہا، یہ میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اللہ اکبر. اتنا خیال رکھتی تھی بیوی، اتنا خیال رکھتی تھی بیوی. لیکن دوسرے طرف پیغمبر بھی اپنی اس لاڈلی بیٹی کا کتنا خیال رکھتے تھے. آزاد اور نبی سفر پر جاتے تھے، سب سے آخر میں فاطمہ سے رخصت لیتے تھے. نبی سفر سے آتے تھے، سب سے پہلے فاطمہ کو دیکھتے تھے. فاطمہ نبی کی خدمت میں پہنچتی تھی، نبی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. اتنا ہی نہیں، روایات نے لکھا، ابن عباس نے لکھا فاطمہ کتنا پیار دیتے تھے، فاطمہ کو نبی کتنا احترام کرتے تھے. ابن عباس نے لکھا مسلمانوں سنو گے مجھ سے، مسلمانوں فاطمہ کی گھر کی عظمت مجھ سے سنو گے. لوگوں میں نے 6 مہینے تک دیکھا نبی جب صبح کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے تھے تو فاطمہ کے دروازے کے سامنے رکتے تھے. ابن عباس در فاطمہ کے سامنے رک کر نبی کیا کرتے تھے؟ ابن عباس کہتا ہے نبی جب در فاطمہ کے سامنے رکتے تھے تو فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، انما یرید
اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میری بیٹی فاطمہ آپ کے گھر پر سلام، میری بیٹی فاطمہ آپ کے شوہر پر سلام، میری بیٹی فاطمہ آپ کے حسن و حسین و زینب و ام کلثوم پر سلام۔ ابن عباس کتنی مرتبہ دیکھا؟ ابن عباس کہتا مسلمانوں میں نے 6 مہینے تک روزانہ دیکھا، مسجد سے نکلنے کے بعد نبی کا یہ معمول تھا، در فاطمہ کے سامنے رکتے تھے، فاطمہ کے در کو، فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے امت کو در فاطمہ کی عظمت سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی یا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ جس در کو آپ نے 6 مہینے سلام کر کے مسلمانوں کو سمجھایا، یہ معمولی در نہیں ہے، میں معمولی گھر نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ نہیں تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسی در کو آگ لگائی گئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جس گھر کو آپ نے سلام کیا، یا رسول اللہ جس در کو آپ نے سلام کیا، یا رسول اللہ وہی جلتا ہوا دروازہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے بدن پر گرایا گیا۔ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، یا فضا خذینی، فضا چلے آؤ مجھے سنبھالو، فضا فضا چلے آؤ مجھے سہارا دو، فضا فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے علی جیسا چاہتے ہیں ویسا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے علی جیسا چاہتے ہیں ویسا علی کا پیروکار بننے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے علی کا حقیقی شیعہ، علی کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے علی کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے علی کی تمناؤں کو اپنی تمنا بنانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے علی کے اہداف کو اپنی زندگی کے اہداف بنانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے علی کے مقاصد کو اپنی زندگی کے مقاصد بنانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے علی کے مقاصد کے لیے جینے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسی زندگی جو زندگی اہل بیت اور خصوصاً امام زمانہ کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام مہدی کے مشن کو کی آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام مہدی کے مشن کی مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسی زندگی جس زندگی کا خریدار زہرا کا فرزند مہدی بنے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام مہدی کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، اتحاد اور بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام مہدی کے انقلاب کے لیے ہم سب کو اپنی صفوں سے قدورتوں کو، نفرتوں کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جن ماں باپ نے ہمارے دلوں میں علی اور آل علی کی محبت ڈالی، پالنے والے اگر ایسے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہو، پالنے والے ان سب کو علی اور آل علی کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے اگر ایسے ماں باپ زندہ، پالنے والے ان تمام ماں باپ کا سایہ، آسمانی سایہ، خدائی سایہ، رحمانی سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما، پالنے والے امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔